لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى هو نعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد نقل عن إمام زماننا هذا صاحب العصر والأمر والزمان عليه السلام: فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد کریم. مومنین اور مومنات، شرح دعائے افتتاح کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ آپ تمام کی خدمت میں جاری و ساری ہے. اذان محترم، ابتدا میں ایک فقہی مسئلے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو متعدد پوچھا جاتا رہا، اور اسی وجہ سے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے تاکہ عمومی فائدے کو پہنچایا جا سکے. آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کوئی انجیکشن یا کوئی ڈرپ وغیرہ اگر لگانا چاہے تو اس کے مسئلے کے اعتبار سے یہ گفتگو ہے. تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، یا انجیکشن ہو، انٹراوینس ہو، یا اس کے علاوہ ہو، مطلب گوشت میں لگنے والا ہو یا رگوں میں لگنے والا ہو، دونوں ہی طرح کے انجیکشنز لگائے جا سکتے ہیں. انسولین اس کے اندر آ جاتی ہے کہ کچھ افراد افطار کے بعد مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے افطار کے بعد انسولین لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں افطار کے بعد پھر کچھ دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد پھر وہ انسولین لگاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو روزے کے دوران انسولین کا انجیکشن لگوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے فقہی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی طاقت کے انجیکشن لگا رہے ہیں یا ڈرپ وغیرہ بھی لگا رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہے لیبارٹری وغیرہ، تو یہاں پر کوئی چیز بدن میں انجیکٹ کرنے کے علاوہ اگر بدن سے کوئی چیز نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، فار ایگزامپل بلڈ ٹیسٹ کے لیے، تو وہ بھی اجازت ہے. بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکالنا بدن سے، اس کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے آیت اللہ سیستانی کے مطابق. اس کے علاوہ ایک مسئلہ ان افراد کے لیے آتا ہے کہ جو بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں یا بہت کثرت کے ساتھ بہت ہی چین سموکنگ کرتے ہیں جو افراد، تو چونکہ روزے کے اندر وہ سموک نہیں کر سکتے
لہٰذا ان کے لیے عموماً ایک حل بتایا جاتا ہے کہ وہ نکوٹین پیڈز لگا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں پر یا اپنے بازوؤں پر، تو اس کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دراصل جو کور مسئلہ ہے، جو بیس مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ حلق سے کوئی چیز انسان کے نیچے نہ اترے، اور اگر انجیکشن کی صورت میں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکوٹین پیڈز کی صورت میں بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے حالت روزہ کے اندر۔ اذان محترم، کل ہم نے آپ کی خدمت میں شب جمعہ ہونے کی وجہ سے ایک زیارت کا تذکرہ کیا تھا، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا، اور یقیناً جو شب جمعہ کے بہت سارے اعمال ہیں ان میں سے ہم نے دو کو ذرا زیادہ ایمفسائز کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک درود کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، اور ایک زیارت وارثہ کا۔ وہ ذکر خاص طور سے شب جمعہ کے اعمال سے مناسبت رکھنے کی وجہ سے تھا، اور آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ زیارت وارثہ کا ذکر کر رہا ہوں، زیارت عاشورہ کا پھر کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں گا، لیکن اب چونکہ کل ہی ذکر ہوا ہے زیارت وارثہ کا، لہٰذا آج زیارت عاشورہ کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ ایک بات مکمل ہو جائے اور پھر براہ راست ہم شرح دعا افتتاح کی جانب آ جائیں۔ اذان محترم، زیارت وارثہ چھٹے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اور زیارت عاشورہ بھی چھٹے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جب کربلا کے سفر پر تشریف لے گئے، کربلا معلیٰ میں وہ مقام کی جسے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام یا مشہور جو ہو گیا باغ امام صادق علیہ السلام کے اعتبار سے، یہ وہ مقام تھا کہ مولا نے اپنے متعدد جرنیز میں سے ایک جرنی کے دوران اسی مقام کے آس پاس اپنے صحابی کو یہ زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت مبسوطہ، زیارت وارثہ تعلیم فرمائی، کہ جس کے بارے میں پھر امام معصوم علیہ السلام نے بعد میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ جن افراد کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے یہ تعلیم پایا کہ اپنے رزق اور روزگار کے اندر برکت کے لیے اور عمر میں طولانی عمر پانے کے لیے زیارت وارثہ کی تلاوت کرو۔ لیکن ایک سید کاظم رشتی کا واقعہ ہے کہ جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی لکھا ہوا کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے، امامین کاظمین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، امام زمانہ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، اور امام علیہ السلام سے ملاقات کے دوران نماز شب، زیارت جامعہ اور زیارت عاشورہ کا تذکرہ آیا، جہاں پر امام زمانہ نے زیارت عاشورہ کی تعلیم اسے اس طرح سے تاکید فرمائی کہ اس کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنا۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں ہی زیارتیں چھٹے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک سلام ہے چھٹے امام علیہ السلام کا کہ جو راوی نے ریکارڈ کیا اور اسے آگے نیریٹ کرتا رہا، اور اس کے بعد نیریٹ کرنے والے نے اور آگے نیریٹ کیا اور ہم تک پہنچی زیارت۔ یہ جو زیارت عاشورہ ہے یہ دراصل حدیث قدسی ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی یہ کہہ کر کہ اللہ امام حسین علیہ السلام کو ان الفاظ سے سلام عرض کرتا ہے۔ لہٰذا آپ جا کر دیکھیے روایتوں کے اندر یہ بیان ہوا کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی کا سٹیٹس رکھتی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام کی زبان سے تو ہے، لیکن دراصل یہ سلام خدا کا ہے کہ جو مولا حسین علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے۔ اور حدیث قدسی اور قرآن کے اندر کیا فرق ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور حدیث قدسی کسی امام معصوم سے ان کی زبان سے نقل ہوتی ہیں، یہ فرق ہے آیت قرآنی اور حدیث قدسی کا۔ خیر، یہ زیارت عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ اس کے جملے نہیں معلوم اس میں کیا اثر پایا جاتا ہے۔ ائمہ اطہار نے تو تاکید فرمائی، علماء کرام نے بھی اسے بلا ناغہ، میں کن مراجع کے آپ کی خدمت میں نام لوں اور کن کے نام نہ لوں، بزرگان کہ جن کو ان کے شاگردوں نے اپنے زمانے کے اندر درک کیا، وہ دیکھتے تھے چاہے نجف ہو تو نجف میں، کربلا ہو تو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے روضے کے سرانے کی طرف، کاظمین ہو جس مولا کے حرم میں کے اندر روضے کے اندر ہوں، وہ بالائے سر جا کے روزانہ بلا ناغہ وقت و زمان و مکان طے کر کے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے تھے تاکہ انہیں مقام محمود نصیب ہو سکے۔ اور علماء کا بیان ہے کہ ہم منزل اجتہاد پر نہیں پہنچا کرتے جب تک ہم زیارت عاشورہ نہ پڑھ لیں۔ بزرگان کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص متداوم ہو کر یعنی ریگولرلی
زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ سے جو مانگے پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے، یعنی کہ اسے مستجاب الدعوات ہستی بنا دیا کرتا ہے۔ اعمال اپنے اچھے ہونے چاہیے، واجبات کو انجام دینا ہے، محرمات سے بچنا ہے، یہ ساری باتیں تو بالکل کامن سینس کی ہیں کہ جن کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ زیارت عاشورہ آج کل جو جس پینڈیمک میں ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں، 80% سے زیادہ دنیا بند ہے، تقریباً پوری ہی بشریت ایک ایسے وبائی مرض سے گزر رہی ہے، کووڈ-19 کہہ لیجئے، نوویل کورونا وائرس کہہ لیجئے یا کورونا وائرس کہہ لیجئے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے ڈر رہا ہے، ہاتھ نہیں ملا رہا، اور احتیاطیں تو اپنی جگہ پر بہت ضروری ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ ایک وبائی مرض ہے، ایک وبا طاعون کی وبا کہ جو چوہے سے پھیلتی ہے، آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے، یا اس سے کچھ اور پہلے کی بات، 100-150 سال پرانی بات ہے۔ سامرہ شہر ہے، اور سامرہ شہر میں اسی طرح کی ایک طاعونی وبا پھیلی، اور اس کے نتیجے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگ اتنا تیزی کے ساتھ مرنے لگے کہ لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے تھے۔ یہاں تک کہ اس دور کے اندر موجود آیت اللہ حائری، انہوں نے ایک وظیفہ اور ایک نسخہ بتایا لوگوں کو کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اپنے دور کے ایک بہت بڑے مجتہد تھے۔ اب بہرحال تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سارے نام مل جائیں گے، لیکن انہوں نے ان سے اجازت لی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اجازت دی تو لوگوں کو یہ نسخہ بتایا گیا۔ وہ نسخہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ہدیہ کرے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، والدہ گرامی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو، تو چاہے کسی کی موت واقع ہو وہ بچ جائے گا۔ یعنی جو اس نسخے پہ عمل کرے گا پروردگار اسے محفوظ کر لے گا، اس زیارت کی صدقے میں، اس کی تاثیر سے، اور جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے صدقے میں۔ لہٰذا جو اہل بیت عصمت و طہارت کے ماننے والے تھے، انہوں نے اسی نسخے پر عمل کرنا شروع کیا۔ زیارت وارثہ جناب نرجس خاتون کے نیابت میں پڑھتے تھے، اس کا ثواب بی بی کو ہدیہ کرتے تھے، اور اس کے بعد بی بی سے متوسل ہوتے تھے، توسل کرتے تھے، اور وہ اپنی جان بچا لیا کرتے تھے اس انداز سے۔ لیکن جن کا تعلق نہیں تھا اہل بیت اطہار کے گھرانے سے، ان کے یہاں پر اموات کا سلسلہ بدستور جاری رہا، لیکن ان تک یہ خبریں تو پہنچیں کہ ان کے پاس ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ جس کے صدقے سے، جس کے ذریعے سے اپنی جان بچا رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا تھا؟ جو اہل بیت کے مسلک سے تعلق نہیں رکھنے والے افراد تھے، وہ آتے تھے روزے پہ، اور سامرہ میں بی بی کے ذریح مقدس وہیں کہ جہاں پر دو امام دفن ہیں اور جناب حکیمہ خاتون دفن ہے، وہیں پر جناب نرجس خاتون بھی سلام اللہ علیہا دفن ہے۔ تو ان کے قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ذریح کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے پاک بی بی، ہمیں نہیں معلوم آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو ماننے والے، آپ کے چاہنے والے کن الفاظ کے ذریعے سے آپ سے توسل کرتے ہیں اور اپنی جانیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہمیں وہ الفاظ نہیں معلوم، لیکن ہم انہی الفاظ کا واسطہ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ ہمیں بھی بچا لیجئے۔ اور جو افراد یہ جملہ بھی آ کر کہتے تھے نا، وہ بھی محفوظ ہو جاتے تھے، وہ بچ جاتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ زیارت عاشورہ کی فضیلت، یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص روزانہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے، اسے دنیا میں کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، الا یہ کہ پروردگار عالم نے اس کی امتحان کے لیے اس شخص، اس شے کو اور اس مصیبت کو ضروری رکھا ہو، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، پھر ایک اور بات ہے۔ لیکن وبائی مرض کے اندر مبتلا افراد یا اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مولا امیر کائنات حلال مشکلات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ادفعوا الامواج البلاء عنکم بالدعاء، دعا اور استغفار کے ذریعے سے امواج بلا، جو ٹائیڈز ہیں، جو موجیں ہیں وبا کی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ دعا کے ذریعے سے۔ اور مولا حسین علیہ السلام سے متوسل ہونے والی یہ جو زیارت عاشورہ والی دعا، اس سے بہتر اور کوئی نسخہ علماء نے تعلیم نہیں دیا، لہٰذا اسے بالکل فراموش نہ کریں۔ یہ ایک بات ہے کہ ہم زیارت عاشورہ کی تلاوت تو کریں، مگر ساتھ میں خدا سے توفیق بھی مانگے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم روزانہ اس زیارت کی تلاوت کر سکیں۔ کیا ہی خوب ہو کہ اگر جس طرح سے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے
آج جا کر اگر میں یہ جملہ کہہ سکوں آپ کے لیے کہ آج آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے، ورک فرام ہوم تو کر ہی رہے ہیں افراد، تو ہوم ورک بھی ایک چھوٹا سا کر لیجئے، اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آج مفاتیح الجنان کھولیے، زیارت عاشورہ یعنی عاشورہ کے دن مولا حسین علیہ السلام کی جو مخصوص زیارت ہے جسے زیارت عاشورہ کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے اس کے جو چیپٹر کے اندر جو پوری وہ روایت ہے کہ جس روایت کے اندر زیارت عاشورہ آئی ہے، اس روایت کو پڑھیے کہ السلام علیکہ، کھلے آسمان کے نیچے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 2 رکعت نماز، پھر زیارت عاشورہ، اور زیارت عاشورہ کے اندر جو سلام اور لان کے الفاظ ہیں انہیں 100 مرتبہ پڑھنا، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہم لک الحمد حمد الشاکرین والا جملہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین ہدیہ کریں گے مولا حسین کو، اور اس کے بعد دعائے القمہ، اس کی تلاوت، یہ پورا پیکج ہے زیارت عاشورہ کا۔ اگر اس انداز سے انسان کر سکے جو تقریباً 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ لگتا ہے، ہمارے پاس آج کل کے اس دور کے اندر وقت تو بہت ہے، جو چیز کثرت کے ساتھ آج کل ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے وقت، لہٰذا اس عظیم راز کو، اس عظیم خزانے کو اویل کریں اور زیارت عاشورہ کی تلاوت ضرور کریں۔ آئیے اس کے بعد شرح دعائے افتتاح کی جانب ہم بڑھیں۔ کل تک ہم نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی، فرحم عبدک الجاہل، اے خدا رحم کر اپنے جاہل بندے پر۔ یہ جو دعا نقل ہوئی ہے وہ ہمیں ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے نقل ہوئی ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں، یہ جملے امام علیہ السلام اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے سکھائے جانے کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ ان جملوں کی مثال ویسی ہی ہے کیونکہ اس میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، عبدک الجاہل، امام معصوم علیہ السلام کی طرف ان جملوں کی نسبت بنفس ہی، یعنی یہ کہنا کہ امام اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام یہاں پر مقام تعلیم میں ہیں، ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں جملے کہ دیکھو جب اللہ سے مناجات کرنا چاہو، جب اس کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو کر اس سے کلام کرنا چاہو، بات کرنا چاہو، دعا کرنا چاہو، مناجات کرنا چاہو، تو یہ طریقہ ہے، دس از دا وے کہ ہمیں کس طرح سے آنا ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ یہ وہی انداز ہے کہ جو انداز سورہ فاتحہ میں رب ذوالجلال کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ کسی اور رب کی بات کر رہا ہے، رب العالمین نہیں، اللہ خود رب ہے لیکن مقام تعلیم میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ فاتحہ کے اندر ہی 2-3 آگے آیتیں چھوڑ کر آپ آئیں گے تو کیا کہہ رہا ہے پروردگار، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے ہدایت چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ پروردگار اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو، وجد علیہ بفضل احسانک انک جواد کریم الحمدللہ مالک الملک، اس ساری مملکت کا مالک تو ہے، مجری الفلک، یہ اللہ کے معجزہ ہے کہ جو سمندر میں کشتی چل رہی ہے، اتنی بھاری بھرکم کشتی جو سمندر جیسے لطیف پانی کے اندر ٹکی ہوئی ہے، کیسے پانی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اور وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے؟ یہ پروردگار عالم نے عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں اپنے وجود کی۔ مسخر الریا، کہ جس نے ہواؤں کو مسخر کیا ہے، تسخیر فرما لیا ہے۔ فالق الاصباح دیان الدین، صبح کو نمودار کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ دیان الدین، اس دین کو چلانے والا خود پروردگار عالم ہے۔ رب العالمین، سارے عالموں کو پالنے والا، یہ ایک رب، رب ذوالجلال ہے۔ یہ ایک ہو گیا حمد کا انداز کہ امام معصوم علیہ السلام یہ بتلا رہے ہیں کہ صبح کو نمودار کرنے والا بھی اللہ ہے، کشتیوں کو چلانے والا بھی اللہ ہے، ہواؤں کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اور بادلوں کو روکے ہوئے بھی پروردگار عالم ہے۔ بغیر ستون کے پروردگار، بغیر نہ نظر آنے والے ستون کے ذریعے سے پروردگار عالم نے آسمانوں کو اور بادلوں کو ٹکایا ہوا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ جس کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ایک نام ہے، رسالت مآب نے فرمایا کہ پروردگار عالم کا ایک نام ہے، اس نام کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس زمین کو بچھایا، پانی کو جاری کیا، چشموں کو جاری کیا، ہواؤں کو چلایا، پہاڑوں کو گاڑا، رات کو سیاہ کیا، دن کو روشن کیا، عرش کو مستقر کیا،
وہ نام کون سا ہے؟ خود مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نام گرامی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الریح فزرت وعلی الوادی فہمأ وعلی البرق فلمع وعلی السحاب فدمع وعلی اللیل فدجا واظلم وعلی النہار فانار وتبسم. میں وہ علی ہوں کہ جس کا نام جب عرش پر لکھا گیا تو اسے قرار آ گیا، جب بادلوں پر لکھا گیا تو وہ ٹک گئے، جب ہواؤں پر لکھا گیا تو چلنے لگی، جب دریاؤں پر لکھا گیا تو بہنے لگی، جب چشموں پر لکھا گیا تو پھوٹنے لگی، جب بجلیوں پر لکھا گیا تو کڑکنے لگی، جب بادلوں پر لکھا گیا تو برسنے لگی، جب رات پر لکھا گیا تو اندھیر ہو گئی، ویران ہو گئی، جب دن پر لکھا گیا تو روشن ہو گئی، مسکرانے لگی. سوچئے جب نام علی کی یہ عظمت ہے تو ذات علی کی کیا ہیبت ہوگی. اور صرف نام مولا کائنات علیہ السلام کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ناموں کے ذریعے سے بھی مدد لے سکتے ہیں. وہ جو آیت اللہ خوئی کا ایک بہت ہی مشہور و معروف کلپ کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اور اب انٹرنیٹ کے اوپر کافی وائرل ہو گیا، کہ جب بھی اٹھتے اور بیٹھتے تھے تو یا علی مدد کا جملہ اپنی زبان پر جاری کرتے تھے. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مولا کائنات علیہ السلام ہی کا نام کیوں لیتے ہیں بار بار، کہا کہ میں اس علی کا نام لے کر مدد حاصل کرنے کے لیے توسل کیوں نہ کروں کہ جس علی نے انبیاء کی مدد کی ہو چھپ کر اور رسالت مآب کی مدد کی ہو کھل کر. لہٰذا یہ کہ مجری الف المسخر الریا فالق الاسباء دیان الدین رب العالمین الحمدللہ علی حلمہ بعد علم. اب یہ جملہ سنیں، کیا خوبصورت پروردگار عالم کے کرم کا انداز ہے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی اس بات پر کہ وہ حلم کرتا ہے علم رکھنے کے بعد بھی. مجھے پتا ہو کسی کی غلطی پتہ چل جائے، تھوڑی دیر پہلے تک میں اس کے ساتھ مسکرا رہا ہوں گا، جب مجھے اس کی غلطی پتہ چل جائے گی میرا موڈ آف ہو جائے گا، میں غصے میں آ جاؤں گا، میرا منہ پھول جائے گا. سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو الفاظ ہمارے یہاں رائج ہے وہی الفاظ استعمال کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے کیا ہوتا ہے، جب مجھے پتہ چل جائے بس کسی نے غلطی کی ہے، پھر آپ دیکھیں کمال، وہ کہتے ہیں نا کہ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. تو یوں ہوتا ہے کہ جب مجھے کسی کی غلطی پتہ چل جائے بس مجھے کسی کے تعاقب کا بہانہ ملنا چاہیے، میں کوئی موقع نہیں چھوڑوں گا. لیکن پروردگار عالم ہے، ہم یہاں پر تعاقب کا بہانہ چاہتے ہیں، وہ وہاں پر معاف کرنے کا بہانہ چاہتا ہے. ہم یہاں پر کسی سے چھین لینے کا بہانہ چاہتے ہیں، وہ وہاں پر عطا کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے. تو ہم ہے اس خدا کی کہ جو علم رکھنے کے بعد بھی حلم کرتا ہے، بردباری کے ساتھ پیش آتا ہے، فوراً سے عذاب نہیں کرتا. ہم نے آپ کی خدمت میں کل ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کو عذاب دینے کی کوئی جلدی نہیں ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، وہ والی جو قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان کی ولادت کی خبر نجومیوں سے مل گئی اور ایک مرتبہ کہنے لگا کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اسے قتل کرو، جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے اسے قتل کرو، اور جتنے مرد ہیں انہیں شہر سے باہر نکال دو. کیوں؟ وہ اگر اپنے گھر میں رہیں گے تو نسل کے آگے بڑھنے کا امکان رہے گا. لہٰذا جتنے مرد ہیں سب کو شہر بدر کر دیا جائے، سب مرد شہر سے باہر، اور جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں جتنے بھی لڑکے ہیں ان لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے. نہ جانے کتنے، 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ، 60,000 یا اور زیادہ فرعون نے قتل کروائے. ایک موسیٰ علیہ السلام، اب ذرا دیکھیے اللہ کی قدرت، ایک موسیٰ کے خوف سے کہ جو آ کر فرعون کے تخت کے پلٹنے کا امکان رکھتے ہیں، قتل کروا دیا. سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ اتنے بچے قتل پر قتل ہوتے رہے، 60,000 یا 1,00,000، اور پروردگار عالم کی رحمت اور اس کے غضب کو کوئی جوش نہیں آیا. فرعون پر کوئی بجلی نہ گری آسمان سے، کوئی زلزلہ نہیں آیا، کچھ نہ ہوا. تو اگر پروردگار عالم کبھی کسی جرم پر جرم کرنے والے کو فوراً اس کا تعاقب نہیں کر رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم کو جلدی نہیں ہے تعاقب کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ اسے خوف نہیں ہے اپنے قدرت کے چھن جانے کا. اللہ تعالیٰ کو کس بات کا خوف ہے؟ آج ہے اس کی حکومت ہے، کل چلی جائے گی، نہیں، کہ قیامت تک اسی کا ملک ہے، اور اسے قدرت کے چلے جانے کا پروردگار عالم کو کوئی خوف نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جو اللہ نے سے یستدرجو، استدراج، مہلت دینا، یمہلہم، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ ملعون نے جب دربار میں یہ کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، نعوذ باللہ من ذالک،
کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عالم کے اندر رکھا، ما رأینا الا جمیلا، ہم نے اللہ سے جمال اور حسن اور اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا، اور جو تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہم پر ظلم کیا اور تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب نہیں ہوا ہے، تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے گا۔ دراصل پروردگار ابھی تجھے مہلت دے رہا ہے۔ جب پروردگار ناراض ہوتا ہے تو عذاب دے دیتا ہے، اور جب پروردگار بہت ناراض ہوتا ہے تو اسے اور گناہ کرنے کے لیے مہلت دے دیتا ہے، تاکہ جتنا زیادہ گناہ ہوگا اتنا سخت عذاب ہوگا۔ یہی کیس فرعون کا بھی ہے، اور یہی کیس اور بھی ایسے بڑے گنہگاروں کا ہے کہ پروردگار عالم وہ جو جتنا اوپر جا رہا ہے نا فرعون، پروردگار جانے دے رہا ہے، اسے نہیں روک رہا، چاہے تو روک سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن اتنا اونچا جو اوپر اڑ رہا ہے تو کیوں اڑنے دے رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ جتنا اوپر سے گرے گا اتنی چوٹ زیادہ زور کی لگے گی، تو پروردگار اسے نہیں روکتا، جانے دیتا ہے اوپر، اور جا اور جا، اور پھر وہاں سے اسے چھوڑتا ہے، اور اس کے بعد فرعون کا جو حال ہوا وہ ہوا۔ تو پروردگار عالم کو اس بات کی جلدی نہیں ہے۔ اب آ جائیے یہاں پر مولا کائنات علیہ السلام کے کیس میں، کسی نے آ کر کہا یا علی، جب آپ کا حق غصب ہو گیا تھا تو آپ تلوار اٹھا لیتے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، حق خلافت علی کا ہی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا تو یہاں پر رسالت مآب نے کیا کہا تھا کہ کعبہ تمہارے پاس آ کر نہیں کہتا کہ تم طواف کر لو، تم کعبے کی طرف جاتے ہو احرام پہن کر، لہٰذا علی ابن ابی طالب تمہارے جانب نہیں آئیں گے۔ اگر تم نے اس واجب کو عمل انجام دینا ہے تو تم نے خود چل کر آنا ہے علی کی جانب اور ان کی بیعت کرنا ہے، لہٰذا علی ابن ابی طالب کو بھی کوئی اپنے قدرت کے چلے جانے کا خوف نہیں ہے۔ بتا دیا مولا کائنات نے کہ کرسی کا فقیر کون ہوتا ہے اور مومنوں کا امیر کون ہوتا ہے، صبر کر کے، اور 25 سال خاموشی اختیار کی اور کوئی ایکشن نہ لیا۔ فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین الحمدللہ علی حلمہ بعد علم والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرت والحمدللہ علی طول اناتہ فی غضب، اور اس بات پر خدا کی تعریف کہ وہ بہت دیر میں غضبناک ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے بندوں پر غضبناک نہیں ہوتا۔ وہو قادر علی ما یرید الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق، اپنی خلقت کو خلق کرنے والا وہی ہے، لوگوں کو رزق دینے والا وہی ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم رزق دیتا ہے، یہ جانتے سب ہیں، مانتے کتنے افراد ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جاننے میں اور ماننے میں بڑا فرق ہے، اور فرق ہے یقین کا۔ ایک مرتبہ انسان کے پاس فراوانی ہوتی ہے، خوش رہتا ہے، جیسے تنگی ہونا شروع ہوتی ہے ایک مرتبہ خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس اگر یقین ہے نا وہ خوف زدہ کبھی نہیں ہوگا، اس کے دل میں توکل کا چراغ جلتا رہے گا اگر اس کے دل میں یقین ہے تو۔ یقین کی کیا مثال ہے؟ یقین کی یہ مثال ہے کہ جب ایک شہر کے اندر قحط ہوا اور اس قحط کے لیے نماز استسقاء پڑھی جائے گی یہ اعلان ہوا، تو سارے شہر والے اپنے شہر سے باہر نکلے اور بیابان کی طرف آنے لگے۔ ایک بچہ تھا، سب خالیات آئے سوائے ایک بچے کے جس کے ہاتھ میں چھتری تھی۔ وہ امبریلا لے کر کیوں آیا؟ اس یقین کی وجہ سے کہ جو جانتا ہے کہ اگر نماز استسقاء پڑھیں گے تو بارش ہوگی، جب بارش ہوگی تو امبریلا چاہیے، لہٰذا پہلے سے اس کا انتظام کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، یہ یقین ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو جب آپ کھلاتے ہیں اچھالتے ہیں تو جب وہ ہوا کے اندر معلق ہوتا ہے، ہوا کے اندر رکا ہوا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے یا خوش ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے، اس بات کا یقین ہے کہ جن ہاتھوں نے مجھے اچھالا ہے وہ ہاتھ مجھے گرنے نہیں دیں گے۔ اب میرے پاس وہ دروازے ہیں کہ جن دروازوں کی طرف مجھے اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر تم ان دروازوں سے متمسک رہے تو یاد رکھنا یہ ہاتھ تمہیں کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر مجھے یقین ہے تو عافیت ہے، اگر یقین نہیں ہے تو میں ہمیشہ پریشان رہوں گا، کبھی اس دروازے پر دوڑوں گا، کبھی اس دروازے پر دوڑوں گا، کبھی اس دروازے پر دوڑوں گا۔ اور جب یقین آ جاتا ہے تو توکل کی ایسی منزل ہوتی ہے توکل کی کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ گرم ریت کے اوپر بیابان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جانتی ہے کہ اگر یہ بچہ پیاسا ہے، اگر میں نے کوشش کی تو اس بچے کو پانی ضرور ملے گا، میرا شوہر حکم خدا کو انجام دینے کے لیے گیا ہوا ہے، اور جب تک وہ آتا ہے تو اس شوہر کی بات مانتے ہوئے جو کہ خدا کا حکم ماننے کے برابر ہے، مجھے یہاں پر بیٹھنا ہے،
میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جناب حاجرہ کی، اور ان کے توکل کی بات کر رہا ہوں۔ توکل اتنا سٹرونگ تھا اور وہ یقین اتنا سٹرونگ تھا اس بی بی کا کہ اپنے شوہر سے نہیں کہا کہ آپ میرا تو نہ سوچیں، بیٹے کا تو سوچیں، بچے کا تو سوچیں، لیکن جانتی ہیں کہ میرا شوہر نبی خدا ہے، خدا کے حکم کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ اس بی بی نے 2 پہاڑیوں کی جانب دوڑ لگانا شروع کی، اور اس کے بعد بچے نے جب ایڑیاں رگڑی ہیں اور وہ سارا کا سارا واقعہ، ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ حاجرہ دیکھو بیٹھے بیٹھے تو تمہیں بھی پانی نہیں ملے گا، یعنی کہ صرف توکل کی بنا پہ تو پانی تمہیں بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اگر صرف توکل کے بیس پر تمہیں پانی دے دیا تو آنے والی جتنی بھی خلق خدا ہے وہ توکل کے نام پر کاہلی اور سستی کا شکار ہو جائے گی، اور گھر بیٹھے دعا کرے گی، توکل کے نام پر مجھ سے کہے گی کہ بغیر محنت کے مجھے رزق دے دیا جائے۔ لہٰذا کوشش تو کرنا ہوگی ہے حاجرہ، اور کوشش کی، لیکن توکل ایسا تھا جو کوشش کے ساتھ توکل نہیں رکھتے، پروردگار 2 روٹی انہیں بھی دیتا ہے، لیکن جو توکل کرتا ہے انہیں پروردگار ان پر اپنے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ جناب حاجرہ کا توکل اتنا بلند تھا، مانگا تھا اپنے بیٹے کے لیے چند قطرہ آب، اور پروردگار عالم نے اتنا مائع زمزم دے دیا، اتنا زمزم کا پانی عطا کر دیا کہ اب امتیں اس سے سیراب ہو رہی ہیں۔ یہ اس بی بی کے یقین کا عالم ہے کہ چاہیے تھا ایک بیٹے کے لیے چند قطرہ آب، اور اتنا مل گیا کہ امتیں سیراب ہو رہی ہیں۔ اذان محترم، اپنی سلسلے گفتگو کو یہاں پر فی الحال روکتے ہیں آج کی حد تک، اور اس جملے مصائب کے ساتھ کہ حق اہل بیت یہ تھا کہ ان پر پانی کو بند نہ کیا جاتا، صرف یہ سوچ لیا جاتا کہ یہ پانی اسی حسین کی مادر گرامی کا حق مہر ہے کہ جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آیا ہے اور پانی کا سوال کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے یہ عمل اتنا آسان نہیں تھا، یہ مظلومیت مولا حسین کے لیے کہ جملہ کافی ہے کہ آپ اس مولا کے جملے کو یاد کیجئے کہ مولا نے جو کربلائے معلیٰ میں ارشاد فرمایا تھا، شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے تو تم سب دیکھتے کہ تمہارا مولا کیسے اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہے۔ وہ پانی کہ جو حسین ابن علی کی ملکیت ہے، ان کی مادر گرامی کا حق مہر ہے، وہ مانگ کر اپنے بیٹے کے لیے مانگنا پڑ رہا ہے چند قطرہ آب۔ لیکن عزیزان محترم، وہ وقت بھی آئے گا کہ جب رجعت کے بعد رسول اکرم ایک عدالت کو قائم کریں گے، اور اس کے بعد سوال یہ کریں گے کہ کوئی ہے کہ جس کا کوئی حق رہ گیا ہو تو آ کر مانگ لے آج۔ یہ رجعت کے دور کی بات ہے، یہاں تک کہ کوئی نہ آئے گا، ایک بی بی آئیں گی جس بی بی کا نام ہوگا ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ رسالت مآب کی خدمت میں آ کر رکیں گی اور یہ سوال کریں گی، یا رسول اللہ کیا ہم نے اس قوم، اس ملت کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا تھا؟ رسول فرمائیں گے کہ بالکل حق ادا ہوا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جیسے جب یہ جملہ سنیں گی نا تو بی بی اپنے ابا کو ہٹائیں گی اور ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا نکال کر رسول اکرم کی خدمت میں پیش کریں گی اور بتائیں گی کہ اگر حق ادا ہو گیا تھا تو یہ ہی وہ اجر تھا کہ جو ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اور یہ لاشا کس کا ہوگا؟ 6 مہینے کے علی اصغر، 6 مہینے نہیں، یہ لاشا ہوگا جناب محسن کا لاشا۔ اور جیسے ہی جناب محسن کا لاشا دیکھیں گے، جو اہل جم ہوں گے، جتنے افراد ہوں گے جو اس لاشے کو دیکھیں گے، تو ایک مرتبہ یہ صدائیں فضا میں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی کہ محسن کا لاشا ہے، محسن کی مادر گرامی حضرت زہرا نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اتنے میں یہ آواز بلند کی جائے گی کہ جناب سیدہ تشریف لے جا رہی ہیں، ساری کی ساری نگاہیں جھک جائیں گی، جناب سیدہ تشریف لا کر اپنے بابا سے وہی سوال دہرائیں گی۔ بابا رسول خدا کہیں گے، اے میری بیٹی، خدمت امت محمدیہ کا حق ادا کیا گیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد بی بی اپنے ابا کے دامن کو ہٹائیں گی، ایک لاشے کو نکال کر یہی سوال کریں گی، بابا تو پھر اس کے بعد کیا یہی اجر تھا کہ جو ہم اہل بیت کو ملنا چاہیے تھا؟ ارے یہ لاشا کون سا لاشا ہے؟ محسن کا لاشا جناب خدیجہ نے رسول کی خدمت میں پیش کیا، اور حسین کے 6 مہینے کے نونہال کا لاشا، علی اصغر کا لاشا زہرا لے کر آئیں گی اور یہی سوال کریں گی، اے رسول خدا، اے میرے بابا، کیا یہی وہ اجر تھا کہ جو اس قوم کی خدمت کا ملا؟
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ اے بار الہ جتنے بھی مومنین مومنات پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جیسا اہل بیت اطہار نے چاہا ویسی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ جو اولاد کے متمنی ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ جو مریض الاحوال ہیں خاص طور سے کچھ افراد منظور نظر ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مریضوں کے لیے شفا کی درخواست کی ہے، پروردگار شفاء کلی عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف علی ابراہیم سابو والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مرتضیٰ فدا حسین کانانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جسانی خاندان کے تمام مرحومین، ماندوی والا خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین مومنات شہداء ملت جعفریہ اور مراج کرام جن پر خصوصیت کے ساتھ وہ مومنین مومنات کے جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ رہا، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔